وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اردو زبان کی تیسری کتاب میں ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 32۔ تیسری کتاب یہ والی ہے خان صاحب مولوی اسماعیل میرٹھی کی۔ تو ہماری پہلی دوسری کتابیں ہو چکی ہیں اور یہ تیسری کتاب چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ہندوستانی قاعدہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ ہندوستانی قاعدہ وغیرہ سب پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل کے اندر پلے لسٹ میں سب پڑے ہوئے ہیں، الگ الگ پلے لسٹ ہیں۔ ہندوستانی قاعدے کے نام سے الگ پلے لسٹ ہے، اردو زبان کی پہلی کتاب کے نام سے الگ ہے اور دوسری کتاب کے نام سے الگ، اسی طرح اردو زبان کی تیسری کتاب کے نام سے الگ ہے، تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 32، مطالعہ اور آموختہ۔ نمبر 1، کتاب کا مطالعہ طالب علم کے واسطے نہایت ضروری کام ہے، کیونکہ اپنے سبق میں جس قدر غور و فکر تم خود کرتے ہو اس سے تمہارے ذہن کی قوت اور اصلی استعداد بڑھتی ہے۔ یہ ہے استعداد بڑھتی ہے۔ نمبر 2، اگر تم اپنی طبیعت پر زور نہ ڈالو گے اور محض، یہاں ضوابط کا نقطہ مٹ گیا، اور محض استاد کی تعلیم پر تکیہ کرو گے تو تمہارا حال ان اپاہج بچوں کا سا ہو جائے گا جو خود پاؤں چلنا نہیں سیکھتے بلکہ دوسروں کی گود میں لدے لدے پھرتے ہیں۔ نمبر 3، بے شک ابتدا میں طالب علم کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ استاد بتاتا اور سمجھاتا ہے اس کو خوب غور سے سنے اور حرف بحرف یاد رکھے۔ جو ذخیرہ استاد کی تعلیم سے تمہارے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ کام میں لانا شروع کرو۔ نمبر 4، جو علم تم کو روز بروز حاصل ہوتا ہے اس کو کام میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آئندہ سبق کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اسے بغیر کسی کی مدد کے اپنے آپ پڑھو۔ اس طور سے تمہارا علم بہت جلد ترقی پائے گا، اگر آج 2 ہے تو کل 4 ہو جائے گا۔ نمبر 5، شاید شروع میں یہ کام تم کو بہت دشوار اور ناگوار معلوم ہو، لیکن خبردار گھبرانا مت، ذرا صبر کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرو گے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور خود بخود تمہاری طبیعت کو کامیابی کی راہیں سوجھنے لگیں گی۔ نمبر 6، مطالعہ کرنے والوں کی کیفیت ابتدا میں ان بچوں کی سی ہوتی ہے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر کھڑا ہونا سیکھتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشق برابر جاری رکھتے ہیں، آخر ایسے شہزور چست و چالاک بن جاتے ہیں کہ اپنی دوڑ دھوپ کے آگے اونچے ٹیلوں اور گہری خندقوں کی بھی کچھ اصل نہیں سمجھتے۔ نمبر 7، مطالعے کے یہ معنی نہیں کہ 1-2 بار آئندہ سبق سرسری طور پر دیکھ بھال لیا، جو سمجھ میں آیا سو آیا، باقی اس پر بھروسے
باقی اس بھروسے پر چھوڑ دیا کہ استاد سے یا کسی ہوشیار ہم سبق سے دریافت کر لیں گے۔ ایسا مطالعہ بالکل ناکارہ ہے، اس سے کچھ ترقی تمہاری استعداد میں نہ ہوگی۔ اگر تمہارے منہ میں دانت ہیں تو تم دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے کے منتظر مت رہو، بلکہ خود چباؤ اور کھاؤ۔ نمبر 8، مفید طریقہ مطالعے کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو۔ کیسی ہی خفیف بات ہو اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں۔ ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے سمجھ سکو گے۔ بعض باتیں ایسی بھی پیش آئیں گی جو بالکل نئی ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائیں گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں۔ ایسے مطالعے کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ نمبر 9، مطالعے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی غل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو جس کے سبب سے تمہارا دھیان نہ ہٹے۔ چلا چلا کر پڑھنے یا گنگنانے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ ہمیشہ چپ چاپ مطالعہ کیا کرو تاکہ غور و فکر میں خلل نہ پڑے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے۔ یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہل قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو۔ اگر کتاب کے مطالعے سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کر دو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ مثلاً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو ریاضی کا مطالعہ کرو، اس سے بھی طبیعت سیر ہو جائے۔ کہاں گیا ہو جائے تو تاریخ و جغرافیہ دیکھو، غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کو کام میں مصروف رکھو۔ نمبر 10، جس طرح مطالعہ طالب علم کو ترقی کے زینے پر چڑھاتا اور اس کے ذہن کی قوت بڑھاتا ہے، اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گر ہے۔ جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا تو افسوس ہے کہ تمہاری تمام محنت اور وقت رائے گاں گیا۔ تیلی کے بیل کی مانند مت بنو جس نے تمام دن سفر کیا اور پھر وہیں کا وہیں رہا۔ تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور وقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو
اس کی خوب حفاظت کرو. جو آج سبق پڑھ چکے ہو اس کو پھر دیکھ لو. اسی طرح ایک ہفتے کی خواندگی دوسرے ہفتے میں اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں دہراتے رہو. جو طالب علم اپنے کام میں اس طرح دل سے توجہ اور کوشش کرے گا تو امید ہے کہ علمی خزانے میں ایک کوڑی کا گھاٹا نہ آنے پائے گا. دن دونا رات چوگنا بڑھتا جائے گا اور دن اس کو جگت سیٹ جگت سیٹ بنائے گا. یاد کرو ہجے اور معنی. یہ بغیر دیکھے یاد کرنے. مطالعہ مطالعہ سبق کا غور سے دیکھنا. مطالعہ مانے سبق غور سے دیکھنا. غور فکر تکیہ کرنا بھروسہ کرنا. ذخیرہ جمع کیا ہوا مال. شہزور طاقتور. خفیف ہلکا. قیاس غور کرنا. مسرت قیاس مانے اندازہ کرنا. قیاس اندازہ کرنا. مسرت خوشی. سیر طبیعت بھرنا اور پیٹ بھرنا. لیکن اس وقت کے حساب سے سیر کا مطلب ہے طبیعت بھرنا. عوض بدلہ. دوبارہ سے دیکھیے.